چل رہی۔ فیک نیوز، ڈس انفارمیشن اور یلو جرنلزم جو ہے وہ صحافت کے ساتھ جڑا ہوا ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ جب سے صحافت وجود میں آئی ہے تب سے یہ چیزیں بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فیک نیوز کی شکل جو ہے وہ مختلف ہو گئی ہے۔ ڈس انفارمیشن جو ہے وہ ماڈرن طریقے سے چلنے لگی ہے، اور مس انفارمیشن جو ہے وہ اس کو ایسے مکس کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ اس کو سمجھنا، اس میں سے صحیح بات کو، صحیح خبر کو دیکھنا پرکھنا کافی مشکل اور ناممکن ہو چکا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک ایسا ماڈرن ٹول ہے جس کی مدد سے بہت سی آسانی ہوئی ہے جرنلزم کی فیلڈ میں، لیکن یہ ایک پروپیگنڈا ٹول بھی بن چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کوئی خبر بنائی جاتی ہے یا کوئی تجزیہ بنایا جاتا ہے، تو جس طرح کا اس کو ڈیٹا فیڈ کیا گیا ہے، جس طرح سے اس کو ٹرین کیا گیا ہے، اسی طرح سے وہ اس کو لے کے چلتا ہے۔ اب اس میں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کالم چھپتے ہیں اخبارات میں، اس کے ساتھ اخبار کی طرف سے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کالم نگار کی جو رائے ہے، کالم نگار کی جو سوچ ہے، اس کے ساتھ اخبار کا جو ہے متفق ہونا وہ ضروری نہیں ہے، اور یہ سوچ اس کی ذاتی سوچ ہے۔ ہماری پالیسی اس سوچ سے مختلف ہے۔ اسی طرح سے جو ٹی وی کے ٹاک شوز ہیں، ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسکلیمنر لگا ہوتا ہے کہ جو گفتگو ہوگی اس ٹاک شو میں، جو بھی ڈسکشن ہوگی، اس کا ادارہ ذمہ دار نہیں ہے، وہ اینکر ذمہ دار ہے، وہ اس کے گیسٹ ذمہ دار ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ فیک نیوز، ڈس انفارمیشن کے زمرے میں تو یہ نہیں آتا، لیکن یہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ مس انفارمیشن کے زمرے میں ضرور آتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے جرنلزم بڑی آسان ہو گئی ہے، بڑی ماڈرن ہو گئی ہے، اور بڑی ایزیلی پاسبل ہو گئی ہے۔ اس میں اگر آپ نے کوئی کالم ہے لکھا، اس کو آپ کسی کا کالم 5 کالم اس کو دے دیں کسی ایک رائٹر کے لکھے ہوئے، تو وہ 5 کالم میں سے ہی 5 نئے کالم بنا دے گا، اور جس رائٹر کے کالم میں سے اس نے 5 دیکھ کے 5 اسی کے نام کے، اسی کی سوچ کے نئے بنا دیے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں نے 5 مزید بھی لکھے ہیں یا نہیں لکھے۔ یہ ہم